جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور جیسے کہ ناظرین آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج 8 شوال تاریخ ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یوم غم کے طور پر منایا جاتا ہے، ایک سوگ کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج محمد و آل محمد کی جو قبروں کو مسمار کیا گیا، جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، اور یہ غاصبوں کی اور یہ شیطانوں کی جو یہ کارروائی تھی اس کو ہم ایک سوگ کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ہی قابل تکریم گیسٹ موجود ہیں، ہماری بہت ہی سب کی فیوریٹ ہوسٹ بھی ہیں، فیوریٹ مقررہ بھی ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ ام فروا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو تعزیت پیش کریں گے آج کے دن کی، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے کہ میں آپ سب کی خدمت میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اور آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ آج کے اس زمانے میں اس حساس اور مبدتی اور فاطمی جو زخمی پہلو ہے اس کے اوپر پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وقت کے امام کی بارگاہ میں جو ہے تسلیت اور تعزیت اور ہمارے مراجع اعظام اور علماء کرام اور خصوصاً وہ مومنین مومنات جن کے قلوب پر آج عاشور کی طرح دل جو ہے وہ زخمی ہیں، اور ہم السلام علیکم یا ائمۃ البقیع جو ہے ان کو آواز دے کر آج کے دن، اور اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وعلی محمد یہ کہہ کر ہم ظالموں پر لعنت کرتے ہیں اور اپنے آئمہ پر سلام بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ ابھی آج کے دن کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ پوری اس کی جو تاریخی پہلو ہیں اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ یقیناً ہماری ٹرانسمیشن 160 ملکوں میں جا رہی ہے، اس میں بہت سارے لوگ وہ جو کہ شدید پروپیگنڈے کا شکار بیچارے ہیں، جن کا قصور نہیں ہے، جن کو بتایا ہی کچھ اور گیا ہے، تو وہ آج کے دن کی میں چاہتا ہوں کہ تاریخی حقائق سے جو ہے ان کے اوپر منکشف ہو سکیں، وہ اس سے آگاہ ہو سکیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے اور گزارش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ جنت البقیع کی تاریخ سے اس کا آغاز کیا جائے گفتگو، اس کی کیا تاریخ ہے، کب وجود میں آئی، کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی فاطمة وأبيها وأمها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بعدد ما حاط به علمك۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے وہ تمام اہل لا الہ الا اللہ اور وہ تمام اہل ایمان جو اپنے دلوں کو ذکر لا الہ سے نورانی بھی کرتے ہیں، تقویت بھی دیتے ہیں، زندگی بھی دیتے ہیں اور زندہ بھی کرتے ہیں، ان سب کے دلوں تک اس کتاب کا پیغام لے کر آج کے دن کا سوال، اور میں ایک اتنی ادنا سی اتنی چھوٹی سی طالب علم ہوں بارگاہ سیدہ کی کہ میں اپنے آپ کو جتنے بی بی کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے ان سب سے حقیر سمجھتی ہوں، اور آپ کے اس سوال کو نورانی کرنے کے لیے اور تقویت دینے کے لیے، اور آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ اتنے سارے ملکوں تک ہماری آواز جا رہی ہے، تو میں اپنی زبان سے نہیں، میں اپنی سوچ سے نہیں، میں زبان الہی سے، کلام الہی سے آپ کے سوال کو بھی چاہتی ہوں خوشبودار ہو جائے، اور آج کے دن کا غم جو ہے وہ اور مؤثر ہو کر ہماری صدا اور ہماری دھڑکنیں جو ہیں وہ مومنین تک اور بارگاہ الہی تک پہنچے انشاءاللہ، اور اس کو ہم اس خوبصورت کلام کے ساتھ جسے قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کے لیے ہدایت قرار دیا گیا، اسی ہدایت والے قرآن سے جو ہے نا خوبصورت کلام الہی کے ان چند آیات کا میں ریفرنس دیتی ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے، دوسری سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ حج میں آ جائیں تو سورہ حج کی آیت نمبر 32 ہے اور سورہ حج کی آیت نمبر 36۔ ان چاروں ریفرنسز میں شاعر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جتنے بھی ہمارے، میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور وہ یہ ہے
اور اپنے جتنے سننے والے ہیں، سوال یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت میں سب سے پہلے ہم یہ قرآن کی آواز سنتے ہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو آج میرے آپ دو بھائی بہن مجھے یہ جواب دیں، اگر قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہر روز لوگ تلاوت کرتے ہیں، مسجدوں میں تلاوت، تراویح میں تلاوت، نمازوں میں تلاوت، رکعات میں تلاوت، اتنے قاریہ نے قرآن ہونے کے باوجود اس پوری دنیا کے اندر پھر ہر پڑھنے والے کو ہدایت کیوں نہیں آتی؟ یہ میرا سوال ہے۔ جہاں تک آپ تک بھی آپ بھی مجھے مختصر سا اگر آنسر کر سکتے ہیں کہ اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کے اندر لکھا ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اگر اتنا قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ہدایت کیوں نہیں آتی؟ صحیح، کیونکہ اگر ہدایت ہو تو پھر جس کو ہدایت ہوتی ہے وہ اپنی نام، نمود، نمائش، کرسی، اپنی نام، ذات، حب ذات، دنیا، مٹیریلزم، خواہشات، ڈیزائر، یہ ساری دنیا کے لیے ذلت و رسوائی کی طرف نہیں جاتا ہے۔ آپ میرے برادر عزیز، آپ پڑھے لکھے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، مجھے اپنی ایک منٹ کے لیے آپ مجھے آنسر کریں تاکہ میں آگے جاؤں، کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو میں اگر اتنے قرآن پڑھنے والے ہیں تو پھر سب کو ہدایت کیوں نہیں آتی؟ بالکل واضح اس کی بات موجود ہے، چونکہ یہ کتاب وہ ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو اس کو وارثان قرآن سے لیتے ہیں، وارث قرآن جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور اس کی تفاسیر وہ بیان کرتے ہیں۔ جو ان سے نہیں لیتے تو ایسے کے لیے قرآن میں خود ہے کہ بعض لوگوں پر، بعض قاریان قرآن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے جب وہ اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو موجود ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کو اسی سے جوڑ لیتے ہیں۔ اسی خوبصورت کتاب میں اللہ نے جواب دیا کہ قرآن ہدایت کرتا ہے۔ پہلی دوسری آیت ہدن للمتقین، صرف تقوی والوں کو ہدایت آتی ہے، بے شک، جو خوف الہی والے ہیں، جن کے دلوں کی دھڑکنیں اس سوچ سے دھڑکتی ہیں کہ وہ اللہ کی محبت، اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مطلب خوف الہی ہے، اب تقوی رکھتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ تقوی والے تو بہت سارے کھڑے ہو جائیں گے دعویٰ کرنے والے، میں بھی تقوی والا، یہ کعبہ کے ساتھ رہتے ہیں یہ بھی تقوی والے، یہ جی فلاں شرائن کے قریب رہتے ہیں یہ بھی تقوی والے، یہ مدینہ میں رہتے ہیں یہ بھی تقوی والے، یہ آل سعود کے رشتہ دار ہیں یہ بھی تقوی والے، یہ فلاں کے رشتہ دار ہیں یہ بھی تقوی والے۔ خدا نے کہا کوئی رشتہ داری، کوئی کسی جگہ کی ہمسائیگی، کوئی نیبرہڈ تقوی کا اعلان نہیں کر سکتے۔ ایک ہی بات کی اور میں اس کو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم نے کہا کہ ظاہراً جو لباس میں تقوی با تقوی نظر آئیں یہ بھی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں قرآن کے اندر سے، قرآن نے ہی جواب دیا، نشانی ہوگی تقوی والوں کی جس کا دل کے اندر تقوی ہوگا نا، جن کے قلوب کے اندر خوف الہی ہوگا، جن کے قلوب تقوی الہی سے لبریز ہوں گے نا، وہ اللہ کے شعائر کی عظمت، عزت و تکریم کرنے والے ہوں گے۔ یعنی قلوب کے اندر تقوی ان کے ہوگا جو اللہ کے شعائر کی تکریم اور تعظیم اور عزت کرتے ہوں گے۔ بس یہ معیار قرآن کا ہے، یہ معیار ہدایت کی کتاب کا ہے، یہ معیار کلام الہی کا ہے۔ اب ہم مجھے اور آپ کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بتائیں کون با تقویٰ ہے، کیونکہ قرآن نے خود ہی کمپنی بنا دی ہے، قرآن نے خود ہی گروپ انٹروڈیوس کر دیا ہے۔ کون سا؟ کہ اے دنیا والوں، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا نا وہ رسول کی جالی کی بھی عزت کریں گے، سبحان اللہ، وہ صفا مروہ کی بھی عزت کریں گے۔ جن کے دل تقوی والے ہیں وہ جو ہے شعائر اللہ کی عزت کریں گے، وہ قربانی کے اونٹوں کی بھی عزت کریں گے۔ آپ میرے بھائی، یہ پوری امت مسلمہ مجھے یہ بتا دے، جو اللہ کی ذات، جو رب العالمین قربانی کے لیے قیامت تک کیے جانے والے اونٹوں کو بھی شعائر اللہ کہہ کر اس کے احترام کا حکم دے دے انسانوں کو، امت مسلمہ کو، وہ پروردگار عالم ان شاعر کو جو خود آیات الہی سورہ کوثر میں کوثر محمدی بن کر ہوں، یا سورہ نصر میں نصر الہی بن کر منصورہ آسمانی مخلوق میں اور فاطمہ دنیا کی مخلوق میں ہو،
ایسی آیت الہی کی عزت و حرمت و تقریم کس مقام پر جائے گی؟ آپ مجھے فرما دیں، سبحان اللہ، آپ مجھے فرما دیں۔ اور اگر کوئی اہل شعور، باشعور، اہل دل اور واقعاً تقوی والے ہیں تو اگر وجود محمد، وجہ تخلیق کائنات، رسول خدا، رسول معظم، رسول مکرم، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف فم فاطمہ، نہ صرف جو ہے خد فاطمہ، نہ صرف جو ہے نحر فاطمہ، بلکہ ید فاطمہ کو بھی بوسے دے کر خوشبوئے جنت کو لے کر بتاتے ہیں کہ یہ وہ وجود ہے، یعنی جو وجہ کائنات پیمبر ہے وہ اپنے آپ کو خوشبوئے جنت سے وجود فاطمہ سے معطر کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو آپ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھ کر پاک ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو جنت کی خوشبو تک لے جانے کے لیے وجود فاطمہ کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ احترام کی حد دیکھیں، اب رسول اپنے اس احترام کو بتا کر کہ کس وجود مقدس کے حصے پر بوسہ کرتے ہیں اور بوسہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ شجنت الرسول، اور کیا ہے، میں جنت کی خوشبو سے اپنے آپ کو مؤثر کر رہا ہوں۔ اس وجود کے لیے عزت و تقریب، اس ایسے وجود کی عزت اور عظمت کی انتہا کہاں پر ہوگی؟ میرے برادر، میری بہن، آپ دنیا کے سامنے اس پیغام کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اب اہل لا الہ الا اللہ بتا دیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں جس کے احترام میں پیمبر سبحان اللہ کھڑے ہوں کہ جو جنت کی خوشبو ملکہ جنت سے لے کر لینے کے لیے جاتے ہیں اور احترام میں جو ہے وہ اس تقریم کی حد میں کس مقام پر کھڑے ہیں، وہاں امت کا کیا فرض ہوگا؟ امت کا یہ فرض ہے، صد افسوس کہ انہوں نے کیا کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا کہ یہ جو ہے یہ ان کے دل تقوی سے خالی ہیں، ان کے قلوب تقوی سے خالی ہیں، ان کے عمل تقوی سے خالی ہیں، ان کی سوچیں تقوی سے خالی ہیں، ان کی فکریں تقوی سے خالی ہیں، ان کی محبتیں تقوی سے خالی ہیں۔ یہ تقوی سے خالی ہیں تو یہ قرآن والے بھی نہیں ہیں۔ جتنا مرضی گلے میں قرآن ڈال کر زبانی قرآن پڑھ کر دنیا کو بتا دیں کہ ہم آل سعود جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، نہ۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں کہ اس کے پس پردہ حقائق کیا ہے؟ یہ پھر جو ہے نا عبدالعزیز ابن سعود، جس کو کہ خدا لعنت کرے اس پر، 1916 میں جو ٹریٹی سائن ہوا تھا، یہ ایک کانٹریکٹ سائن ہوا تھا ویسٹرن گورنمنٹس کے ساتھ کہ ان کو 5000 ماہانہ اس ٹائم کی کرنسی کے مطابق جو ہے وہ، اور اس کی اس جہالت کے اوپر اس وقت کی جو آل سعود کی جو اپنی خاندانی کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کی جہالت اور غفلت کا یہ انداز تھا کہ اس نے 1916 میں یہ کانٹریکٹ سائن کیا اور یہ چلتا ہوا کانٹریکٹ 1920 تک آیا، اور 1925 میں 21 اپریل کو اس نے اپنی بدترین جو غیر مسلمان ہونے کی، غیر اسلامی ہونے کی اور اسلام کے ساتھ دھوکے بازی کا، جو اسلام کو بیچنے کا جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اس پر کمپلیٹ عمل کر کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے ثابت کر دیا عملاً کہ کعبے کے اعتراف میں رہنے والے اس وقت سے لے کر 1916 سے لے کر اب تک آل سعود کے خاندان والے آل یہود ہیں، یہ آل فرعون ہیں اور آل نمرود ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور میں وہی بات کہوں گی کہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ وہاں پر ہے اور جو ہے روضہ رسول کی، دیکھیے روضہ رسول کی عزت کا وارث بھی پروردگار عالم اور کعبہ کی حرمت کا وارث بھی رب العالمین۔ نہ آج سے 500 سال پہلے آل سعود نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی، اور نہ ہی آج، نہ ہی اس سے پہلے مدینہ کی حفاظت ان کے ذمہ تھی، نہ ہی آج۔ تو دنیا امت مسلمہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ کعبے کو آل سعود کی ضرورت ہے، کعبۃ اللہ کو آل سعود کی ضرورت نہیں، آل سعود کعبے کو یوز کر رہی ہے، آل سعود کعبے کا استعمال کرتی ہے اور پوری ورلڈ کو
بیوقوف بنا کر مطلب آپ پھر اس بات میں ایک لمبی بحث شروع ہو جائے گی کہ یہ سب سے بڑے منافق اور فاسق ہے اسلام کو دھوکہ دہی سے بیچنے والے دشمنان اسلام کے سامنے. تو یہ وہ آغاز تھا. اور آج مسلمان، آج کا انسان ماڈرن زمانے کا، اور آج کی جو پاورز ہیں، جب سیریا کے اندر اصحاب رسول کی قبور کو بے ادبی سے گرایا گیا، جو حضرت اویس قرنی علیہ السلام کی قبر مطہر تھی، اور عبداللہ ابن مسعود اور جو اصحاب کرام وہاں پر موجود تھے، اور اس کے علاوہ عراق کے اندر بھی. تو یہ اسی 1916 کی جو آل سعود کی پریکٹیکل اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، اسی کی پیداوار تھے، انہی کی کے ٹرینڈ تھے، اسی عقیدے، اسی سوچ، اسی فکر کا نتیجہ تھے جو آج تک چلا. اصل میں جو یہ جس نظریے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں ابن تیمیہ کا، اور جو ہے وہ، اور اس کا آپ رزلٹ دیکھ لیں کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو برسر عام گولی ماری اور فتویٰ پڑھا ابن تیمیہ کا. آج وہی فتویٰ اس کے اوپر کمیٹی بنا دی ہے سعودی گورنمنٹ نے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. اب چونکہ ان کے خود گلے آ رہی ہے تو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کو. کیا کہیں گے اس میں آپ؟ نہیں، آپ اندر جائیں گے نا سعودی کے میرے برادر، آپ قدم قدم پر ان کی غیر اسلامی چیزیں دیکھیں گے، غیر قرآنی چیزیں. ہم نے تو بات بھی قرآن سے شروع کی ہے، اور ہم لاجک کے ساتھ لطف قرآن سے، لطف وارثانہ قرآن سے اہل لا الہ الا اللہ کو بتا رہے ہیں. قرآن نور اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں. دل پاک ہوتا ہے. تو یہ تقوی والے نہیں ہے. تو یہ قرآن دنیا کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جن کے دلوں میں تقوی نہیں ہے، جن کے عمل میں تقریم آل رسول نہیں ہے، تو وہ جتنا مرضی خانہ کعبہ کے قریب رہیں یا کہیں بھی رہیں. اور پھر آج دیکھیں اسی نور کے سائے میں جب ہم نے یہ کلیریفیکیشن دیا، تو پھر یہ کوئی بھی عمل لے کر آئے آل سعود والے، کوئی بھی مفتی آ جائے، کوئی بھی ان کا اپنے آپ کو بیچنے والا اسکالر، دستی، میں کہتی ہوں خواہشات کی گرد ان کی آنکھوں میں، دولت کی گرد ان کی آنکھوں میں، حکومت کی گرد ان کی آنکھوں میں، ڈرگ ڈیلنگ کی گرد ان کی آنکھوں میں، دشمنی اسلام کی گرد ان کی آنکھوں میں. ان کے اوپر اتنی تہیں جم گئی ہے خاک کی اور گرد کی کہ ان کی آنکھوں پر پٹی ہے، اور اس لیے ان کو حلال و حرام میں بھی تمیز نظر نہیں آتی. اس کے اندر انسانیت، جو پیمبر خلق عظیم کا معلم بن کر انسانیت کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے آئے تھے، یہ تو اس کے پیروں کی خاک تک بھی نہیں، کہیں بھی نہیں پہنچی. تو اس لیے امت مسلمہ کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے، بالکل پٹیاں اتارنی چاہیے کہ وہ. اور جو جنت البقیع کی آپ بات فرما رہے ہیں، جنت البقیع جان لیجئے یہ جو جگہ آدھی سے زیادہ اب اس میں شامل کیجئے، جیسے کہ محلہ بنی ہاشم کو گرا کر وہاں پر پلین سڑک کر کے وہاں پر انہوں نے ٹوائلٹس کو بنا دیا. اسی طرح جہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر مطہر ہے، وہیں پر کہتے ہیں یہ پورا حصہ جو الگ سے چارہ ہے، یہ سارا جناب عبد المطلب کا اور جناب ابو طالب یہ گھر تھے ان کے، جو سمہودی وفاء الوفا میں یہ بات ہے. مثلا اگر ہم اس بات کو بھی کلیم کر دیں کہ یہ قبور کا قبرستان نہیں تھا، یہ تو ان کی جگہ تھی، ان کے گھر تھے، ٹھیک ہے. تو آج ملینز کنال میں یا کلومیٹرز میں اپنے گھر بنانے والے، اور صرف سال میں ایک ویک اسپین کے اراؤنڈ میں رہنے کے لیے بلینز ڈالرز کے جو ہے نا یہ گھر اپنے بنا کر، اور اس کے لیے 6 جہاز اور 200 کے قریب نوکروں کو وہاں پر ہائر کرتے ہیں ایک ہفتہ گزارنے کے لیے. یہ اتنے گندے اور اتنے نیچ اور اتنے مسلمانوں کا خون پینے والی قوم ہے. کب مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں گی؟ تو پھر یہ جو محسن اسلام انسانیت ہے، محسن اسلام ہے، محسن جو ہے نا وارث لاثانی جو ہے نا آل ابراہیم ہے، ان کی گھروں کی جو مٹی تھی جہاں پر ان کی قبور بھی بنائی گئی، اور یہ تاریخ کا حصہ باتیں ہیں، ان کو ہم کس طرح کھول کر جو ہے نا لوگوں تھوڑا سا تھوڑی زحمت کرنی پڑے. بالکل، تھوڑا سا اس کا سیاسی اگر تجزیہ ہو جائے، مزید کچھ کیا ہے آپ نے، کچھ تھوڑا سا اور ہو جائے تو یہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ انہوں نے شاعر اللہ کا جو انعدام کا سلسلہ شروع کیا، ان کے مضمون مقاصد کیا تھے. آج بھی لوگ ان کو خادمین حرمین شریفین سمجھ رہے ہیں، اور عجیب، حالانکہ بہت سارے لوگ ان کو خائن سمجھ چکے ہیں. میں اپنی آخری سانس تک
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میں یہ بات کا اعلان کروں گی، اہل لا الہ الا اللہ اٹھیے، آنکھیں کھولیے، یہ خادمان امریکہ ہیں، یہ خادمان اسرائیل ہیں، یہ خادمان آل یہود ہیں، یہ خادمان جو ہے نا شیاطین ہیں، ان کا کعبے کے خادمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو ہم پروف کرتے ہیں، اپنے اعلان کو ہم اپنے اس دعوے کو پروف کرتے ہیں انہی کی کتابوں سے، انہی کی باتوں سے، کہ انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے مطہر کی، سنت معظم کی کس طرح بے حرمتی کی ہے سنت رسول کی۔ اور یہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ 1925 میں پورے اس عالم اسلام میں لرزہ طاری ہو گیا، یہ جملے ہیں تاریخ کے، میں نے کتاب اخباریں اس زمانے کی اٹھا کر دیکھی، اس زمانے میں سرچ کر کے دیکھا، کہا کہ پورے عالم اسلام کے لوگ لرز اٹھے اور ایسے شور برپا ہوا کہ بس میں کہتی ہوں ٹھنڈے کیوں ہو گئے، خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا اس وقت جن کے دلوں میں لرزہ آیا وہ دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد کے آنے والے جو ہے وہ ان کو آل سعود جو ہے پیٹرول کے پیسوں سے پال رہی ہے؟ کیا یہ بھی پاکستان کی اب کی گورنمنٹ کی طرح جو آل یہود، آل سعود، آل نمرود کی غلام ہے، ان سے پیسے لے کر کھاتے ہیں اور ان کے غلام ہیں؟ انہوں نے وہی پیٹرول کا پیسہ ایک کونے میں جاتا ہے، پیسے کی لوگوں کو کر کے لوگوں، ہاں پھر آج امت مسلمہ دنیا تو گزر جائے گی، کل نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ بالکل مرنے کے بعد اصل میں نبی پاک کا وہ احترام ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو بتا دیا جالیوں سے دور ہٹا کے کہ وہ چومنا اس کو بدعت کر دیا۔ بھی وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، جس کے فتووں میں عمل کرتے ہیں اس نے اپنی قبر تو بنوائی بھی، اس کی تو قبر بنی بھی ہے دور، اور اہل بیت کی قبور کے ساتھ انہوں نے یہ حال کیا اس کے اندر۔ اچھا میں چاہوں گا تھوڑا سا سر اس کے اوپر بھی بات ہو کہ جہاں پر ہم اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو لوگ ان کو خادم مان رہے ہیں ان کو بتایا جائے کہ اس کے اندر اصحاب رسول کتنے تھے اور بڑی بڑی شخصیتیں نامور کتنی تھی، ان کی بھی قبروں کو گرا دیا، پتہ تو چلے ان کو ذرا۔ بالکل ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں جان نثاران رسول، اولاد رسول، جو ہے نا عمات رسول، اور اس کے بعد جو خاندان رسول، خاندان بنی ہاشم، اور ان کی ایسے سے مطلب بہترین اکابر صحابہ کی قبور وہاں پر موجود تھی۔ ان کو دشمنی ایکچولی آل رسول سے ہی تھی۔ آپ کے پاس آپ جائیں، اگر نہیں آپ کو تو آپ یوٹیوب پہ جا کر اس کو سرچ کر لیں، مطلب جو ڈاکومنٹری خود جو ہے یہ آج کا ویسٹرن ورلڈ خود حیران ہے، آپ خود بتا رہے ہیں اپنی دوستیوں کے اوپر، کہیں نہ کہیں پر کچھ لوگ جو صاحب دل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حد سے گزرے ہوئے ہیں۔ ایکچوئل امت مسلمہ یہ جان لے کہ جو ریزن تھی، جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اس میں دین بدلنے کے لیے آل رسول کے تعلیمات کو دنیا سے مٹانا اور ان کے وجود کو دنیا سے مٹانا آنے والی نسل کے سامنے یہ ضروری تھا۔ تو اس لیے یہ ایک کانٹریکٹ کا حصہ تھا کہ آل رسول کی تعلیمات، آل رسول کی محبتیں، اور یہ جو حدیث رسول کے ساتھ کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی، یہ جو ہے اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے اسی لیے نیا مولوی خریدا، نئی جو ہے نا فیکٹریز بنائی۔ بالکل، ان چاروں اپنے چاروں ائمہ میں سے بھی ایک اور فقہ لے آئے نا، وہ چاروں کو بھی نہیں مانتے ہیں جی، اور چاروں پہ متفق نہیں ہے، اور چاروں کی دیکھیں انہوں نے ہمارے 4 ائمہ کی قبور کو مسمار کیا، لیکن جو 4 ائمہ ہیں دوسرے ان کی قبور کو آپ سرچ کریں، ان کے روزے بنے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان کے دین کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق 1916 میں جو بدلی کانٹریکٹ پیسوں کے بدلے میں، ان کا کیسا دین ہے جو پیسوں میں بک گیا اور آج تک بکا ہوا ہے۔ تو آج کے لوگ سوچیں کہ یہ اب امام ابو حنیفہ کے قائل ہیں، امام شافعی کے قائل ہیں، حنبلی کے قائل ہیں، یا جو ہیں یہ مالکی ہیں، تو چاروں کے روزے تو قبول تو بنی ہوئی ہیں۔ وہ اسی لیے ان کو نہیں چھوڑا کہ زیادہ بغاوت نہ ہو جائے، کیونکہ انہی میں سے لوگوں کو کنورٹ کرنا تھا نا۔ احسن تم اور یہی تو، اگر پھر انہوں نے قبور مٹانی ہی تھی تو ابھی ابن تیمیہ کی اتنی اونچی قبر کی ہے، 3 اسٹیپ کی دکھاؤں گا، ابھی دکھاؤں گا وہ 3 اسٹیپ کی ہے۔ ہاں، سب سے بڑا تاریخ کا شیطان، فاسق شخص جس نے اسلام کے اوپر، اس شریعت محمدی کے اوپر ظلم کیا،
آل سعود کی اس پاور کے تھرو جو پیسوں کے ذریعے پاور تھی نا، اسی لیے اسلام کا تصور بدلا. نبی پاک کے زمانے میں تو کوئی دولت کے ساتھ اسلام کا تصور نہیں تھا، بڑی سادہ زندگی کے ساتھ، سادہ زندگی تھی، انتہائی سادہ، جس میں آج کے زمانے میں میں اگر سوچوں تو جو خدا ان کے درجے بلند کرے جو ایڈی صاحب گئے ہیں، یہ بہترین پیغمبر کی زندگی کی مثال تھے کہ سادگی بھی اور خدمت خلق بھی، اور دین کی تصویر مطلب بہترین یہ تھی. یعنی یہ بہترین انہوں نے اس کو پلٹ دیا، پورا ایک دم کلچر بھی چینج کر دیا تمام چیزیں. اگر لوگوں نے دیکھنی ہو تو ایسے انسان کی تصویر، یہ تھا اصل پیروکار رسول. یہ جو محترم انسان خدا ان کے درجے بلند کریے دنیا سے گئے، یہ نہیں ہے جن کی زندگی میں ان کے ملک کے اندر بھکاری ہے. آپ جائیں کتنے لوگ بھیک مانگتے ہیں، کتنے غربت ہے، کتنی گندی کتنی گھٹیا جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں، اور ان کے محلات، ان کی سادگی. رسول نے تو سادہ آدمی کی عادت دی، تو پھر نہ تو یہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، نہ رسول کسی چیز میں. امت مسلمہ کی آنکھوں پر کون سی پٹی ہے کہ ان کو بس در آل محمد سے کچھ چڑ ہے. اگر وہ معاملہ ختم ہو جائے تو سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا آج کل کے دور میں، سب جانتے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے کچھ ایسا بغض ہے، ایسا حسد ہے کہ وہ نہیں سننا ہے. معاملہ یہ ہے. اب یہاں پر آخر میں میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس تاریخی دن کے اپنے استاد محترم، جب ہم قم میں تھے، قم المقدس میں، تو ان کی زبان محترم سے جو میں نے بقی کی وہ جو چیزیں، چند میں چاہتی ہوں چند چیزیں آج اس حساس دلوں کے لیے شیئر کروں کہ جیسے آج کی تشیع پر آج پیروانے جو ہے نا آل رسول پر مشکل وقت کی ہمیشہ سے لاتے رہے ہیں اور لا رہے ہیں. اس زمانے میں جب کانٹیکٹ سائن ہوا تھا تو 1925 میں انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا تھا، یہ قیامت جو اٹھائی تھی، اس نے پلان اس طرح کیا تھا عبدالعزیز بن سعود لعنت اللہ علیہ نے، کہ جو ہم مسمار کرنا چاہتے ہیں نا پورے بقی کو، کیونکہ روزے بنے ہوئے تھے، باقاعدہ گنبد تھے، اور اندر اسی طرح زری ہے جیسے قبر مطہرہ، پہلے کی تصویریں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ساری. ہاں، اندر کی تصویریں کم ہیں. تو وہ جو جیسے امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، ہماری لکھ جانے قربان ہو اپنے آنما پر، ان کی جو، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس زمانے کے 1925 میں جو ٹاپ مخلص اور عاشقان اور فدایان آل رسول تھے، اور بقی کے عاشق سے جو ان کی زیارت کے، ان سب کو جو ہے انہوں نے اریسٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس بقی کی قبروں کو گرائیں. بہت قتل عام کیا انہوں نے پہلے. یہ ایک ایسی غضبناک پلاننگ تھی، ایسی دردناک پلاننگ، یعنی دوسری سمجھ لے کربلا تکرار کر رہے تھے. یہ بالکل کوفے والا منظر تھا وہ، جس نے شیعوں کے دلوں میں ایسی تلوار کے زخم ڈالے کہ مطلب آپ آنکھوں سے وہ کبھی نہ بھریں گے، واللہ کبھی نہیں بھریں گے، کبھی نہیں بھر سکتے. میں سسٹر بالکل ہوا یہ کہ جب ان کو کہا گیا تو جو عاشقان تھے انہوں نے کہا آپ ہمیں کاٹ دیں، آپ ہمیں مار دیں. ان کو لا کر بقی میں ڈالا گیا اور کہا کہ آپ اکھاڑیں، روزے مطلب توڑیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہاں نذورات پڑے تھے، بہت کچھ تھا. تو جب لوگوں نے انکار کر دیا تو جو انکار کرتا جا رہا تھا اس کا ساتھ ساتھ سر قلم ہوتا جا رہا تھا. یعنی قلم ہوتے ہوئے سر بقی کے باہر لاشیں گر رہی تھی. اتنی لاشیں گری کہ روضہ مطہر سے جو آوازیں آئیں کہ اے شیعو ہمیں زیادہ درد ہوگا کہ ہماری قبروں کی مٹی اگر دشمنوں کے ہاتھ میں لگے، ہم راضی ہیں کہ آپ ہمارے قبروں کی مٹی کو اٹھا کر اور اس روزے کو اپنے ہاتھ سے، ہمارے ہی مومن اگر ہمارے روزوں کو جو ہے نا ویران کرے اور یہاں کی اینٹیں اٹھا کر باہر لے کر جائیں تو ہمیں اس تکلیف نہیں ہوگی، بجائے اس کے کہ فاسق اور نجس لوگ آ کر اس کے اوپر جو ہے نا. آپ پھر اس منظر کو مجھ بھائی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اگر کوئی کہے کہ اپنی ماں کی قبر سے کوئی اینٹیں اٹھا کر اس قبر کو ویران کرے تو اس اولاد کا کیا حال ہوگا. اگر کوئی کہے کہ اپنے امام، اپنے سرپرست، اپنے باپ کی قبر کو کوئی مسمار کرے، میرا سلام اس وقت کے شیعوں پر، میرا سلام اس وقت کے علماء پر، میرا سلام اس وقت کے مومنین پر جنہوں نے اپنے سر بھی کٹائے اور اپنی زخمی ہاتھوں سے
اپنے ائمہ کی قبر کی اینٹوں کو اکھاڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور اس کے بعد کا منظر پھر دنیا نے دیکھا، لیکن اندر کا منظر وقت کے امام گواہ ہے۔ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو، مہدی دوران کا ظہور ہو، منجِ بشریت کا ظہور ہو، جو ہمارے صاحب الزمان ہے انشاءاللہ مہدی زہرا یوسف زہرا کا ظہور ہو، اور پھر سے انشاءاللہ میری سیدہ پاک کا گھر آباد ہو انشاءاللہ، ہماری آواز ہماری انشاءاللہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد آخرت انہو اللہم لعن الاسابت التي جاہدت بالحسین وشایعت وبایعت فتابعت لا قتل اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ اور ایک میں اور ریکویسٹ کر دوں گا، جو آپ کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے سعودی ایمبیسی کے باہر، اس کا بھی اناؤنس کرتی جائیں۔ بالکل شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے نمائش کرا دیا۔ میں اپنے تمام اہل لا الہ الا اللہ، اپنے مؤمنین و مؤمنات جو اپنے غیرت ایمانی جن کے دلوں کے اندر ہے، غیرت مودت جن کے دلوں کے اندر ہے، غیرت عشق فاطمہ جن کے دلوں کے اندر ہے، غیرت عشق رسول جن کے دلوں کے اندر ہے، وہ آئیں اور اس آل سعود آل یہود کی سعودی امبیسی کے سامنے سیٹرڈے کے دن، ہفتے کے دن 2 سے 5 ہم کھڑے ہو کر ظالم کو ظالم کہہ رہے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آئیے آپ سب کو آواز دیتے ہیں، 16 جولائی کو آپ لندن میں اس پروٹیسٹ میں شریک ہوں۔ جو عشق رسول کا دعویٰ رکھتے ہیں اور عشق آل محمد کا، ان سب سے التماس ہے کہ اپنے عشق اور محبت کو پروف کرنے جہاں تک ہو سکتا ہے اس غیرت ایمانی کے ساتھ، اور تکبیر کہتے ہوئے اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے اور لبیک یا 16 کو ٹائمنگ آپ کی؟ کیونکہ 2 بجے سے 5 بجے تک، ٹھیک ہے، کیونکہ آج بھی قبر زہرا سلام اللہ علیہا سے وہی صدا آ رہی ہے استغاثے کی، تو ہم اسی استغاثے کے جواب میں لبیک یا زہرا کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے محترمہ عالمہ ام فروا کو، سید ام فروا کو لندن سے آپ نے تمام جنت البقیع کے پس پردہ جو تاریخی حقائق اس کو بیان کیا، اور وجہ جو اس کی سیاسی وجہ تھی اس کے اوپر کہ کیا کانٹریکٹ تھا، اس کو کیوں سائن کیا گیا تھا، اور اس کام کو رفتہ رفتہ کس طرح سے آگے بڑھایا گیا، اور اب وہی شکل جو کہ وائٹ آئسس سے بلیک آئسس کی طرف آئی، اور انہوں نے جو وہ کام خود نہیں کر پا رہے تھے، وہ ایک گروہ کے ذریعے سے اپنے تربیت یافتہ لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ شار اللہ کے ساتھ کیا۔ بڑے بڑے پیغمبروں کی قبور کو انہوں نے دھماکوں سے اڑایا، اور وہ چاہتے تھے نجف و کربلا آئیں اور اس کے بعد مسجد نبوی اور خانہ خدا کو اس کا نشانہ بنائیں۔ یہ پورا وہی کانٹریکٹ ہے۔ انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھتا رہے گا، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، آپ کی لائیو کالز کو بھی شامل کریں گے۔ ہمیں غالباً بریک پر جانا ہوگا، ناظرین چھوٹے سے بریک پر جائیں گے، اسی ٹاپک کو لے کر آج ہم آگے بڑھیں گے اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔